اور سب سے بڑی اچھمبے کی بات یہ تھی کہ اس سڑک کا افتتاح جو وجہ تنازع بنی نیپال اور بھارت کے درمیان، بھارت کے وزیر دفاع نے کیا. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ سڑکوں کے جو انوگریشن ہے یا افتتاح ہیں وہ وزیر دفاع کرتے رہے. لیکن بہرحال ایسے موقع پر بھارت کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں امریکہ کی ثالثی نہیں برداشت کر رہا، اگنور کی. اور اب چائنا کے ساتھ جو تنازع بھارت کا ہے اس سلسلے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو بھی بھارت نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے. ان تمام چیزوں کے پیچھے ایسے موقع پر جب عالمی منظرنامہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے. انڈیا اور چین کا تو ایک پوری ہسٹری یہ ہے کہ 1962 سے یہ تنازع چلا آ رہا ہے جی لداخ کا، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 488 کلومیٹر لمبی ایک مشترکہ ایک لائن ہے، ایک سرحد ہے جس کی بنا پر سرحد کے دونوں طرف انڈین اور چائنیز فوجی ہیں. لیکن اس سلسلے میں ایک دم یہ الاؤ کا کام کیسے کیا بھارت نے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے میں آرٹیکل 370 پر کشمیر کا حق بھی لے لیا گیا اور لداخ کو بھی جو سینٹرل کے سپرد کیا گیا تھا، اور جس کو ہمیشہ سے ہی چائنا نے کہا ہے کہ یہ ہماری ثوابدید ہے اور یہ جو ہمارا جو حق ہے یہ اس کے اوپر دراصل ایک حملہ ہے. یہ تمام کوشچنز آج ہمارے سامنے موجود ہیں. بلکہ صاحب ایسے موقع پر جب دنیا کی سپر پاور یعنی امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس خطے کے ایشیا کے جو بڑے بڑے تنازع ہیں اس میں میں ثالث کا کردار ادا کروں اور یہ تنازع کسی حد تک ختم ہو جائیں، یا امریکہ کی نیت میں فرق ہے یا لہجے کی شد و مد میں فرق ہے؟ کیا ایسا ہے کہ نہ کشمیر کے معاملے میں بھارت اس کی ثالثی قبول کرنا چاہ رہا ہے، نہ چائنا کے ساتھ معاملے میں اس کی ثالثی قبول کرنا چاہ رہا ہے؟ بھارت کون سے ایسے گولز ہیں جو اچیو کرنے کی کوشش میں ہے یا کر رہا ہے یا خواب دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں چین کا اور پاکستان کا بالکل ٹوٹل ہارمنی ہے، ایک ہی سوچ ہے، بالکل ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. کوئی چین اور پاکستان کے درمیان تو بات بڑی کلیئر ہے کہ نہ کشمیر پہ کوئی کمپرومائز ہوگا اور نہ سی پیک کے قسم کا کمپرومائز ہوگا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاہے امریکہ ہو چاہے ان کا فرنٹ مین بھارت ہو، اس علاقے میں جو اس خطے میں جو یہ چاہے گا کہ سی پیک کو ڈسرپٹ کیا جائے، یہ سیبوٹاج کیا جائے، تو یہ تو نہ چائنا کو قبول ہے نہ پاکستان کو قبول ہے. اور یہ جو بھی ریسنٹ جو معاملہ ہوا ہے اپنا لداخ میں، لداخ کو اپنے انڈین یونین میں مرج کیا، تو ظاہری بات ہے اگر آپ کو یاد ہو چین نے بڑا اسٹرانگلی اس کو ریجیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے قمر صاحب آپ بتائیں ایسے موقع پر انڈکلیئرڈ ایک سپر پاور کے ساتھ دو بدو ہونے کی جرت کرنا انڈیا کی اس سکی اور ضلالت کے باوجود، اور دوسری ایک ڈکلیئرڈ سپر پاور کا میڈیٹر کے کردار ادا کرنے کی پیشکش کو قبول نہ کرنا، بھارت کے ذہن میں کیا لگ رہا ہے آپ کے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے میڈیشن کی بات کی ہے، وہ تو انڈین گورنمنٹ نے کہا، ایسی تو بات ہی ہماری کوئی نہیں ہوئی ان سے، اور یہ بالکل غلط بات ہے. اور لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی وہ کووڈ-19 پہ کسی ایشو پہ ہوئی تھی، سو وہ انڈینز نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. سو یہ بلکہ ٹرمپ صاحب کی بڑی سبکی ہوئی ہے. لیکن اب واپس آ جائیں انڈیا اور چائنا کے معاملات پہ. دیکھیں یہ معاملات اتنے سمپل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انڈیا اور چائنا کے حالات خراب ہو گئے ہیں تو جنگ کے دہانے پہ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ کو تھوڑا سا ایک ہولسٹک پکچر آپ کے ویورز کے پاس آنی چاہیے. بھلے انڈیا اور چائنا کی 1962 میں وار ہوئی، لیکن جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے یہاں پہ کبھی گولی نہیں چلی. وہ ہمیشہ ڈنڈے پتھر اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہوتا ہے ایل او سی پہ تو ہمیشہ بڑی ہیوی فائرنگ اور کس طرح انڈینز کرتے رہتے ہیں. اور اوپر سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈیا اور چائنا جو ہے ان کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $100 بلین کے قریب ہے، اور انہوں نے پلان کیا ہوا اگلے $500 ارب تک اس کو لے کے جانا ہے اگلے 2-4-5 سال میں. سو یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ بھی ہے اور کوآپریشن بھی ہے. ایک طرف سے جو مغرب ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں انڈو پیسیفک اوشن میں انڈیا کو پراپ اپ کرنا ہے ایک ایز اے میجر پلیئر، تاکہ وہ چائنا کے جو بیک یارڈ میں جتنے بھی یہ ایشیا پیسیفک کے ممالک ہیں ان میں انڈیا جو ہے وہ ایک رول پلے کرے. اوپر سے امریکنز نے، آسٹریلینز نے جو ہے اور جاپنیز نے اور انڈینز نے ایک کوآرڈینیٹڈ سیکورٹی ڈائلاگ بھی شروع کیا ہوا ہے چائنا کو کنٹرول کرنے کا. سو بڑے لیول پہ چائنا جو ہے، امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے.
ایون کہ انہوں نے جو ان کی پیسیفک کمانڈ تھی اس کا نام ہی انڈو پیسیفک رکھ دیا تاکہ انڈیا کو oblige کیا جائے. یہ ابھی جو ان کے سیکرٹری میٹرز تھے پرانے انہوں نے یہ کیا. سو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹیکٹیکل لیول پہ چھوٹے لیول پہ بارڈر پہ پرابلمز ہیں, آپ نے جو چائنیز امبیسڈر انڈیا میں ہے سن وڈونگ ان کا بیان سنے, وہ کہتے ہیں ڈریگن اینڈ ایلیفینٹ ول ڈانس ٹوگیدر. اٹ مینس کہ یہ, اور مزے کی بات سنیں, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی جو ایکسپینشنسٹ ریویژنسٹ اپروچ ہے کہ ہم نے اپنا جو نظریاتی ہندوتو ہے اور جو اکھنڈ بھارت ہے اس کو پورے ریجن میں امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جو لائک مائنڈیڈ سٹیٹس ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے. نیپال کو بھی وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو مذہب ہے اور وہ بہت زیادہ ریلیجس معاملات کے لیے نیپال میں جاتے ہیں. مالدیوز کی فورن پالیسی انڈیا بڑی دیر تک کنٹرول کرتا رہا ہے. آپ نے ہندوتوا کے نظریہ کی بات کی. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سی پیک ایران اور پاکستان کا سارا معاملہ ہے, جی بھی گلگت بلتستان کے سلسلے میں یہ بھارت کی موو ہے. اب ایک تیسرا ورژن, ڈاکٹر ہما بکائی صاحب اگر آپ کو میری آواز پہنچ پا رہی ہے تو یہ بتائیے گا, ایسے موقع پہ جب ہم نے دیکھا کشمیر اور لداخ کے لیے انڈیا نے قانون تبدیل کیا اور انڈین پرائم منسٹر اپنے نہ صرف وزیر دفاع سے ریگولر ملاقات